بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین الی یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم سبوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہم انسانوں کا بطور خاص ہم مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کی دشمنی بالکل واضح ہے، اس کی عداوت بالکل واضح ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابن آدم کو راہ مستقیم سے بھٹکانے کی اور جہنم کے راستے میں لے جانے کی مہلت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر ابلیس کو، شیطان کو یہ مہلت دے دی تھی کہ شیطان قیامت تک اولاد آدم کو راہ مستقیم سے بھٹکائے گا، ضلالت و گمراہی کے راستے پر لائے گا۔ معزز سامعین، یہ شیطان جو ہم انسانوں کا، ہم مسلمانوں کا دشمن ہے، اور ہمارے ساتھ جو وہ دشمنی کرتا ہے، تو اس کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ بطور وسیلہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا ایک اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غصہ دلاتا ہے، کسی معاملے میں غصہ دلاتا ہے، اور غصے میں انسان کو بے قابو کر دیتا ہے، اور مارے غصے کے انسان جوش میں آ کر کے اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کام کے بنیاد پر بعد میں چل کر کے اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اسے اس کا اچھا نتیجہ اس کے سامنے نہیں آتا ہے۔ یہ جو غصہ ہے انسان کو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ شیطان انسانوں کو غصہ دلاتا ہے، کبھی شوہر کو بیوی کے خلاف غصہ دلاتا ہے، کبھی بیوی کو شوہر کے خلاف غصہ دلاتا ہے، کبھی ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف غصہ دلاتا ہے، کبھی بھائی کو بہن کے خلاف، بہن کو بھائی کے خلاف، کبھی باپ کو بیٹے کے خلاف، بیٹے کو باپ کے خلاف غصہ دلاتا ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں وہ شریعت کے خلاف کام کرواتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غصے کے معاملے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب غصہ آئے تو انسان کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو فوراً چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو، یعنی یہ کہ غصے کے موقع پر جوش میں آ کر کے ہوش نہیں کھو بیٹھنا چاہیے، اس کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حدیث کے راوی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، کسی کو اٹھا کر کے پٹخ دینا یہ کسی کے شدید، کسی کے طاقتور اور پہلوان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ وہ انسان پہلوان نہیں ہے، وہ انسان طاقتور نہیں ہے جو غصے میں آ کر کے کسی کو اٹھا کر کے پٹک دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے، طاقتور انسان تو وہ ہے، زور آور انسان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو
نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول سے باہر نہ جانے دے۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر غصے سے متعلق ایک ایسی قیمتی بات بیان فرمائی ہے، ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے ٹینشن سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، بہت سارے خلفشار سے، بہت سارے اختلافات سے ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا اور ہمارا گھر مامون ہوگا، اور بہت ساری مصیبتوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، سننے کی، سنانے کی، اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔